اسرائیل کی ایگزسٹنس اس وقت خطرے میں ہے، اور کچھ اینالسٹ کا یہ بلیف ہے کہ آنے والے 2-3 سال، 4 سال، 5 سالوں کے ٹائم پیریڈ میں اسرائیل بہت کمزور ہو جائے گا، کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا، دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ احمد بھائی، ہندوتوا اور صہیونیت یہ دونوں کا نیکسس ہے۔ پاکستان میں جب اٹیک ہوا تو میزائلز پہ اسرائیلی جو کمپنیز کے ٹیگ لگے ہوئے تھے، اور اب جو ایرانین پالیسی سٹڈیز کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ بھی کچھ را اور موساد کا نیکسس جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ جیسے یو اے میں بہت سارے انڈینز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، وہ ایران کی اٹامک انسٹالیشنز کی لوکیشن بھی دیتے رہے اسرائیلیز کو۔ تو یہ نیکسس تو اب سامنے آ گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ نیکسس جو ہے اسرائیل انڈیا الائنس، آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو 1400 سال پہلے سے یہ جو الائنس ہے، فتح مکہ تب تک نہیں ہوئی تھی جب تک خیبر کی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ سو یہ الائنس اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ ان کا الائنس بنتا ہے کامن انیمی کے خلاف، اور کامن انیمی یہ اس وقت مدینہ منورہ مسلمانوں کو سمجھتے تھے، اور آج یہ مدینہ ثانی پاکستان کو سمجھتے ہیں۔ اور اس کا ان کی جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ پہلے پرائم منسٹر اسرائیل کے ڈیوڈ بن گوریان گزرے، اور 1967 کے جوئش کرونیکل میں ان کی سٹیٹمنٹ اس کی چھپی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے زیادہ خطرہ عربوں کے اس دوست پاکستان سے، اور ہمیں اس کے بارڈر کے اوپر بھارت موجود ہے، جس کے رہنے والے، یعنی اس کی حکومت کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھارت کا استعمال کرنا ہے، کوورٹ اور اوورٹ، یہ اس کے الفاظ سے کوورٹ یا اوورٹلی، اس مسلمانوں کی جو ملک ہے پاکستان، اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ابھی ریسنٹلی چند سال پہلے نیتن یاہو کی وہ سٹیٹمنٹ بہت وائرل ہوئی تھی کہ جب اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایران سے زیادہ پاکستان سے خطرہ ہے۔ جی۔ اور پھر اس کے بعد جب سیریا کے اوپر ان کے ایکس آرمی چیف جو تھے، اس نے جب حملہ کیا تھا اور اس نے سیریا کے اس شہر کو کیپچر کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو بندرگاہ والا شہر ہے، یہ اصل ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، مجھے اجازت دے تو میں کراچی کے اوپر قبضہ کروں، اصل مسئلہ ہمارے لیے کراچی ہے۔ 60-70s میں اس نے بات کی تھی۔ سو یہ جو اسرائیلیز ہیں، ان کا ایک اسٹریٹیجک مائنڈ سیٹ ہے، ان کے اندر ایک خوف طاری ہے، اور وہ خوف ان کے اندر یہ ہے کہ جو کانسیپٹ آف گریٹر اسرائیل ہے، جو کہ یہ کہتے ہیں 2000 سال پہلے ہماری جو ریاست تھی ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے، جس کے لیے تھیوڈور ہرزل نے جس کی بنیاد رکھی، پھر سلطان عبدالحمید کو اس نے خط لکھے، سلطان نے انکار کیا، سلطان کے خلاف ینگ ٹرک موومنٹ آف لارنس اور آف عربیہ کی بغاوت کروائی، پھر بیلفور ڈیکلیریشن لکھی گئی، پھر سائکس پیکٹ اگریمنٹ ہوا، پھر اسرائیل مارز وجود میں آیا، اور اب یہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کو ہم تب تک اچیو نہیں کر سکتے جب تک پاکستان اور افواج پاکستان موجود ہے۔ احمد حسن ربیع صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا ڈیپ سٹڈی ہے صہیونزم پہ، یہ کیا نیتن یاہو یہ آخری پرائم منسٹر ہے؟ اس کے بعد بات کہیں اور جا رہی ہے؟ یہودیوں کے نزدیک ان کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ بتا رہے تھے شاید کچھ۔ جی دیکھیں، جو ان کے چیف ریبائے ہیں اسرائیل کے، جو آفیشل ریبائے ہوتے ہیں اس نے یہ غزہ کے خلاف جب اس نے جینوسائیڈ کے فلڈ گیٹس کھولے مسلمانوں پہ نیتن یاہو نے، تو اس وقت اس نے آفیشلی یہ کہا تھا کہ نیتن یاہو ول بی دا لاسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل۔ اس کے بعد وہ مسیحا جس کو کہتے ہیں، ہم اسے دجال کہتے ہیں، دجال، وہ آئے گا۔ یہ آفیشل آن ریکارڈ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، اس کی ٹائمز آف اسرائیل میں پبلش ہوئی، جیروسلم پوسٹ میں پبلش ہوئی، سارے جریدوں میں پبلش ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ نیتن یاہو بالکل پاگل ہو چکا ہے، جس طریقے سے یہ مڈل ایسٹ کے اندر جنگیں کروا رہا ہے، جس طریقے سے غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے، جس طریقے سے ایران والا سارا سلوک کر رہا ہے۔ سو وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، دیکھیں نیتن یاہو بھی اپنے آپ کو کوئی سپر نیچرل سمجھتے ہیں، نریندر مودی دوسری طرف ہے۔ نریندر مودی کی وہ سٹیٹمنٹ کون سی مشہور ہوئی تھی جس میں راہل گاندھی بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہا تھا کہ جس میں اس نے کہا تھا میں بایولوجیکل نہیں ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں آئی ایم اے فارم آف گاڈ، اس طرح کی اس نے بات کی تھی، سپر نیچرل نریندر مودی۔ سو یہ سارے جو فیشسٹ ہوتے ہیں، ان کے یہ بالکل ذہنی طور کے اوپر مفلوج ہو جاتے ہیں، گرینڈیوسٹی ان میں ہوتی ہے، یہ جنگوسٹک ہوتے ہیں اور یہ جینوسیڈل ہوتے ہیں۔ سو وہی آپ کو سیم مائنڈ سیٹ اسرائیل میں نظر آئے گا، وہی سیم مائنڈ سیٹ انڈیا میں۔ اسرائیل کے بارے میں آپ اگر دیکھیں تو دا موسٹ ہیٹڈ کنٹری اس انسانیت کی تاریخ میں، جو ملک جس سے انسانوں نے سب سے زیادہ نفرت کی ہے، وہ اسرائیل ہے۔ دا موسٹ ہیٹڈ پرائم منسٹر ہیڈ آف اسٹیٹ نیتن یاہو ہے،
اور اس ہیٹڈ کنٹری, ہیٹڈ پرائم منسٹر کو دنیا کا ہر ملک ایٹ لیسٹ پبلکلی اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں جھجکتا ہے, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ امریکنز بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہ رہے آج کل. لیکن پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو ان کو انکنڈیشنل سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ ہے انڈیا. بہت سارے لوگ اب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے, لوگ کہتے چلیں تاج برطانیہ ہے جس نے 2 فتنے چھوڑے ہیں, ایک کشمیر کا ایک فلسطین کا, پیچھے ہر کسی کے وہی ہیں. لیکن عرب کنٹریز کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی ابراہم الائنس جو جس کی بات ہو رہی ہے یا 2 نیشن سولوشن کی, تو اس میں فلسطینی تو کہیں نظر نہیں آتے. آپ لیجیٹیمیسی پر اسرائیل کی تسلیم کر رہے ہیں نا. اور دوسرا یہ کہ ان رپورٹ میں کتنی صداقت ہے کہ یہ جو اسرائیل ایران اور US ایران جنگ تھی, تو ٹرمپ پہلے سے ہی عربوں سے اس کا خرچہ اور لگان وصول کر کے گیا ہے ایڈوانس میں. اچھا دیکھیں, اس کو مڈل ایسٹ کے اندر نا, مڈل ایسٹ از دا موسٹ کمپلیکیٹڈ اینڈ کمپلیکس ریجن ان دا ورلڈ, اور اس کو کریڈل آف سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے. تہذیبیں بھی یہاں سے شروع. دنیا کی ہر بڑی جنگ اس خطے میں ہوئی, چاہے ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کی بات کریں یا اس سے پچھلی پرانی جنگوں کی بات کریں, قبل مسیح میں بھی ہے. ایگزیکٹلی جو یوریشین ریجن ہے یہ دنیا کا فیٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب اسرائیل کو لے کے اگر آپ ایک ویژن سمجھنا چاہیں مڈل ایسٹ کی, تو قائد اعظم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ بالکل ہر چیز کو ایکسپلین کر دیتی ہے. 40s کے اندر قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ برطانیہ اور امریکہ کی سپورٹ اسرائیل سے نکال لے تو میں دیکھتا ہوں یہ کتنی دیر سروائیو کرتی ہے. برطانیہ کی جو سپورٹ تھی وہ کچھ حد تک بنائن ہو گئی اسرائیل کو, لیکن پچھلے 70 سال میں امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا. اسرائیل ہیز نیور فوٹ اے وار وداؤٹ امریکنز. امریکنز ہی آگے جا کے اسرائیل کے بہاف پہ لڑتے ہیں, جانیں اور خون امریکنز دیتے ہیں, اسرائیلی نہیں دیتے. اب اس ایکویژن میں چینج یہ آیا ہے کہ ایک تو برطانیہ ختم ہو گیا, اب امریکہ جان چھڑوانا چاہ رہا ہے, آپ نے دیکھ لی ہے. اور جب یہ دونوں جان چھڑوائیں گے تو پھر کاؤنٹر بیلنسنگ جو پاورز ہیں یعنی چائنا اور رشیا ہے, وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سو اسرائیل کی ایگزسٹنس اس وقت خطرے میں ہے, اور کچھ چینلسٹ کا یہ بلیف ہے کہ آنے والے 2-3 سال 4 سال 5 سالوں کے ٹائم پیریڈ میں اسرائیل بہت کمزور ہو جائے گا. کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا, دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا. احمد عربی صاحب یہ بتائیں, انہوں نے گورننس کی بات کی. میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول پڑھ رہا تھا. یہ 2 قول ہیں, جب تک ظلم کے پاؤں نہ پھسلیں تب تک عدل کے پاؤں نہیں جمتے, نمبر 1. دوسرا آپ نے فرمایا انصاف کرو, ورنہ صالح اسلام کی اونٹنی کے قاتل 4 تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم تھا خاموش رہنا. اینڈ پہ ہم یہ بھی کہہ دیں, کو ریلیٹ کریں, ابھی سوات میں واقعہ ہوا ہے اور اس کا ذکر نہ کرنا میرے خیال میں کرمنل نیگلیجنس ہوگی. یہ بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ 15 لوگ تھے, دریا کی خونی موجوں کی نظر ہو گئے. آپ کو چڑھائی کرنی ہو تو پوری مشینری لے کے KPK سے اسلام آباد آ جاتے ہیں, اور کچھ کرنا ہو, لیکن وہاں پہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. اور اس میں معاشرتی سطح پہ یہ بھی بتائیں, ٹورسٹ پلیس ہیں, کہ لوگوں کو کیسے اویئر کیا جائے, وہاں پہ عملہ موجود ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریشن آپ کی لوکل اتنی سٹرانگ ہونے, وہ ادارے ہی نہیں ہیں بلدیاتی. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, جیسے جنرل صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا انڈیا والے کانٹیکس میں کہ ہم ڈیٹرنس کی تو بات کرتے ہیں کہ ہم نے اگر وہ ہم پہ حملہ کریں گے ہم نے ان کو ڈیٹر کرنا ہے ویپن سسٹمز میں, کائنیٹک ڈومین میں, لیکن ایک تھاٹ ڈیٹرنس ہوتی ہے کہ آپ ان کے ذہن میں خیال ہی نہ آنے دیں کہ آپ کے ملک کے اوپر وہ حملہ کریں. اور وہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ جب ہماری انٹرنل اکنامک اور گورننس کے جو ایشوز ہیں ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. جو KPK میں سوات میں واقعہ ہوا بہت دل خراش ہے, بہت تکلیف دہ ہے, اور یہ ایک اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک ویک اپ کال ہوتی ہیں قوموں کے لیے, حکومتوں کے لیے. اسپیشلی آپ نے KPK کی گورنمنٹ کی بات کی, جس سے ان کو چاہیے یہی ہے کہ وہ اپنی ان کو ایک صوبہ ملا ہے پورا, ان سے اس کا سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے چلایا, اور ان کی جو پرائورٹیز ہیں وہ ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں, بجائے اس کے کہ آپ اور چیزوں کے اندر اتنے زیادہ انوالوڈ ہیں. آپ کو ایک صوبہ, وہ سیدنا عمر کا جو قول آپ کو یاد ہوگا کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو یہ تو 15 جانیں ہیں, اور اس کا سوال انہیں کیا لگتا ہے, اس کا سوال بالکل ہونا چاہیے. احمد حسن علی, یہ بتائیں آخری کمنٹ, آپ نے کہا اسرائیل مٹ جائے گا صفحہ ہستی سے, تو کوئی خوشخبری دے ہی دیں پھر کہ مسلمانوں کے غزہ کے لیے فلسطینی ریاست کے حوالے سے فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور آپ اگر اسلام کو, قرآن کی آیات کو اور اس کی جسٹ کو سمجھیں تو ہر بیماری سے پہلے اس کا تریاق, اس کا علاج اتارا گیا ہے.
47 میں پاکستان بنا لکل ہے, دائیں دباؤ. 48 میں اسرائیل بنا ہے. اور میں جو جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے اس میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ ہے. قائد اعظم سے بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ تو ہمارے پچھلے 100 سالوں میں پیدا نہیں ہوا نا. انہوں نے جو بات کہی پولیٹیکل جیو پولیٹیکل وہ سچ ثابت ہوئی. اور انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا انگلینڈ اور امریکہ کے بغیر. تو اب امریکہ اپنی فورس پل آؤٹ کر رہا ہے تو اسرائیل کا سروائیول مشکل ہے. بہت شکریہ احمد حسن العربی صاحب.